واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 218 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی ہی تھی کہ روبیکا جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ یہ روبیکا ہی تھی جس نے جادوگرنی کو مرتینہ سے متعارف کروایا اور اسے یقین دلایا تھا کہ جادوگرنی کا جادو معجزہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ روبیکا دوڑی دوڑی جادوگرنی کے پاس پہنچی اور روتے اسے کہا کہ اسے جو بچہ اس کے جادو کے اثر سے ملا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جادوگرنی شیشے کا گولا سامنے رکھ کر الٹی سیدھی حرکتیں کی اور گولے میں جھانکا، پھر بولی، کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، بچہ زندہ ہے۔ جادوگرنی نے صرف یہ سچ بولا تھا کہ بچہ زندہ ہے، بچہ کہیں دور نہیں تھا، جادوگرنی کے ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اس بچے پر اپنا عمل شروع کر دیا تھا اور 1-2 دنوں بعد اس نے بچے کا دل نکالنا اور دل پر کچھ عمل کر کے اپنی ناگن کو کھلا دینا تھا۔ جادوگرنی نے روبیکا کو ایسی تسلیاں دی کہ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ 2-3 دنوں بعد آدھی رات کے وقت بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جادوگرنی نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور لکڑی کی ایک میز پر لٹا دیا۔ بچے کو تو ابھی دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اس کی عمر ابھی 1 مہینے بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک کلی تھی جس کی ابھی ایک پتی بھی نہیں کھلی تھی۔ جادوگرنی نے اپنا وہ ڈنڈا اٹھایا جس پر رنگ برنگے کپڑے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگا رنگ پر اڑسے ہوئے تھے اور دوسرے سرے پر ایک چھوٹی سی ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ جادوگرنی یہ ڈنڈا بچے کے جسم سے ذرا اوپر کر کے ہوا میں آہستہ آہستہ پھیرتی رہی اور پھر جادوگرنی کا جسم تھر تھرانے لگا تھا جیسے اس کا جسم اس کے دماغ کے قابو سے نکل گیا ہو۔ کچھ دیر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتی رہی اور پھر قریب پڑی ہوئی ایک نوکدار چھری اٹھائی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جادوگرنی نے جیتے جاگتے بچے کے سینے میں اس جگہ چھری اتار دی جہاں دل ہوتا ہے۔ مرتینہ کی ایک اور منہ چیڑی ملازمہ تھی جس کے 2 جڑواں بچے تھے، ان کی عمر 1 سال ہو گئی تھی۔ یہی 2 بچے اس کی کل اولاد تھی۔ جس رات روبیکا کا بچہ غائب ہوا تھا اس کے اگلے دن اس ملازمہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ مرتینہ نے اسے شاہی طبیب کے پاس بھیجا تھا لیکن اس طبیب کی کسی دوائی نے بھی اثر نہ کیا۔ کچھ دن بعد جادوگرنی نے آدھی رات کے وقت نوزائیدہ بچے کے سینے میں چھری اتاری تو بچہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے تو سی بھی نہ نکلی، لیکن جس ملازمہ کا 1 سال کا بچہ بیمار تھا چیخ اس ماں کی نکل گئی، وہ اس لیے کہ اس نے آدھی رات کے وقت بچے کو دیکھا تو بچہ مرا پڑا تھا۔ وہ اتنی زیادہ روئی اور چیخی کہ اس کے قریب رہنے والے شاہی محل کے ملازموں کے گھر میں سب جاگ اٹھے اور دوڑے پہنچے۔ شاہی طبیب اس بچے کی بیماری کو نہایت معمولی بیماری کہتا رہا تھا لیکن بچہ بچ نہ سکا اور مر گیا۔ جادوگرنی نے نوزائیدہ بچے کے سینے سے ننھا سا کلی جیسا دل نکال لیا اور الگ رکھ دیا۔ پھر اس نے باہر جا کر کدال اٹھائی اور صحن میں گڑھا کھود کر بچے کی لاش اس میں رکھی اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ کچھ دیر مٹی کے ڈھیر پر کھڑی ہو کر اسے دباتی رہی اور صحن کو ہموار کر دیا۔ پھر اپنے خاص کمرے میں جا کر اسی وقت ننھے کا دل سامنے رکھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ اسے مرتینہ نے خزانہ پیش کیا تھا جس کے لیے وہ بڑی ہی محنت کر رہی تھی۔ اگلی صبح روبیکا پھر جادوگرنی کے ہاں گئی۔ اس وقت جادوگرنی صحن میں ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ روبیکا نے کھڑے کھڑے جادوگرنی کو بتایا کہ بچہ ابھی تک نہیں ملا، پھر پوچھا کہ اس کے ملنے کی توقع بھی ہے یا نہیں۔ جادوگرنی نے اسے غصے سے کہا کہ وہ کہہ چکی ہے کہ بچہ جلدی مل جائے گا، پھر وہ کیوں پریشان ہوئی جا رہی ہے؟ روبیکا کو کون بتاتا کہ وہ اپنے بچے کی قبر پر کھڑی ہے اور بچہ اس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ جادوگرنی کی یقین دہانی سے وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور چلی گئی۔ 1-8 دن ہی اور گزرا ہوگا کہ جڑواں بچوں کی ماں کا دوسرا بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی علامت بھی پہلے بچے جیسی تھی جو مر گیا تھا۔ ماں بے تاب اور بے حال ہو گئی۔ وہ مرتینہ کے پاس دوڑی گئی اور کہا کہ اس کے دوسرے بچے کو بھی وہی تکلیف ہو گئی ہے۔ مرتینہ نے اس سے کہا کہ وہ بچے کو شاہی طبیب کے پاس لے جائے۔ ماں بچے کو سینے سے لگائے شاہی طبیب کے پاس جا پہنچی اور روتے ہوئے اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ پہلا بچہ تو نہیں بچ سکا، اسے طبیب بچا لے۔ طبیب نے کہا کہ اب وہ کوئی اور دوائی آزمائے گا جو پہلے بچے کو نہیں دے سکا تھا۔ اس نے دوائی دے دی اور کچھ پرہیز بتا کر ماں کو رخصت کر دیا۔ بچے کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ یوں معلوم
معلوم ہوتا تھا جیسے دوائیاں الٹا اثر کر رہی ہوں۔ ماں مرتینہ سے اور طبیب سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگتی پھر رہی تھی۔ وہ جادوگرنی کے پاس بھی گئی۔ جادوگرنی نے اسے ویسے ہی تسلیاں دی جیسے وہ ربیکہ کو دے رہی تھی کہ اس کا بچہ مل جائے گا۔ جادوگرنی کو یہ تو معلوم ہوگا ہی کہ اس کا جادو کسی کی موت کو نہیں ٹال سکتا، اور زندگی اور موت اس عظیم طاقت کے ہاتھ میں ہے جو بندوں کو آسمان سے زمین پر اتارتی اور جب چاہتی اٹھا لیتی ہے۔ جادوگرنی ہر رات ربیکہ کے بچے کے سینے سے نکالے ہوئے دل پر اپنا کچھ عمل کرتی تھی اور پھر اسے ایک انسانی کھوپڑی کے اندر رکھ دیتی تھی۔ آخر ایک رات عمل پورا ہو گیا۔ اس نے پنجرے سے اپنی ناگن نکالی اور اس کے گردن کو اس طرح دبایا کہ ناگن کا منہ کھل گیا۔ جادوگرنی نے ننھا منا دل ناگن کے منہ میں رکھ کر انگلیوں سے دبایا اور ناگن کے حلق سے آگے کر دیا۔ اس کے بعد ناگن خود ہی اس دل کو پیٹ کی طرف نگلنے لگی۔ جادوگرنی نے ناگن کو پھر پنجرے میں بند کر دیا۔ جب ناگن کے جسم کے اندر دل اس کے پیٹ کی طرف جا رہا تھا، ملازمہ کے بیمار بچے کی حالت بگڑ گئی۔ بچہ گہری نیند سے جاگ اٹھا اور تکلیف سے رونے اور چیخنے لگا۔ وہ تو تڑپ رہا تھا، ماں بھی رونے لگی، لیکن اچانک یوں چپ ہو گئی جیسے اسے غیب کی کوئی آواز سنائی دی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا سے بچے کی زندگی مانگ رہی ہو، لیکن اسے کوئی اور ہی خیال آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی باہر نکلی اور ربیکہ کے کمرے کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ رات کی اس دستک پر ربیکہ جاگ اٹھی اور دروازہ کھولنے کو دوڑی۔ دروازہ کھولا تو باہر ملازمہ کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بے تابی سے پوچھا، میرا بچہ مل گیا؟ نہیں ربیکہ، ملازمہ نے کہا، اندر چلو میں بتاتی ہوں تمہارا بچہ کہاں ہے۔ ربیکہ اسے بازو سے پکڑے بڑی تیز تیز چلتی اندر گئی اور کہا، جلدی بتاؤ تمہارا بچہ مرتینہ کے حکم سے میں نے اٹھایا تھا۔ ملازمہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اس وقت تمہیں مرتینہ نے اپنے ہاں بلوایا تھا، اس نے اسی لیے رات کے اس وقت تمہیں بلوایا تھا کہ میں تمہارا بچہ اٹھا سکوں۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنے گھر چھپا لیا تھا۔ تم جب واپس آئی اور بچے کو غائب پایا تو پھر مرتینہ کے پاس چلی گئی۔ مجھے معاف کر دینا ربیکہ بہن، میں اگر مرتینہ کا حکم نہ مانتی تو مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی قتل کروا دیتی، لیکن خدا نے مجھے اس گناہ کی سزا دے دی ہے۔ میرا ایک بچہ مر گیا ہے اور دوسرا مر رہا ہے۔ میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ یہ راز تم پر کھول دوں اور تم سے یہ درخواست کروں کہ میرا یہ گناہ معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے تمہاری بخشش سے میرا دوسرا بچہ زندہ رہ جائے۔ اس ملازمہ کو معلوم نہیں تھا کہ مرتینہ نے یہ بچہ کس کو دیا تھا۔ جادوگرنی کا تو ملازمہ کے ذہن میں ذرا سا بھی خیال اور شک نہیں تھا۔ اس نے یقین کی حد تک محسوس کر لیا تھا کہ اس کا ایک بچہ اسی گناہ کی سزا کے طور پر مر گیا ہے اور دوسرا بھی اسی گناہ کی پاداش میں خدا اس سے واپس لے رہا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس وقت جادوگرنی نے ربیکہ کے بچے کے سینے میں چھری اتاری تھی، عین اسی وقت اس کا پہلا بچہ مر گیا تھا اور دوسرا بچہ اس وقت بیمار پڑا تھا جب اس نوزائیدہ بچے کا دل ناگن کے پیٹ میں پہنچا تھا۔ ربیکہ تو غصے سے کانپنے لگی۔ اس سے شاید اس ملازمہ کی مجبوری کا خیال آ گیا تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے کچھ بھی نہ کہا، البتہ غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ ابھی مرتینہ کے پاس جاتی ہے۔ ملازمہ نے اسے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا اور کہا کہ رات کے اس وقت وہ مرتینہ کو نہ جگائے ورنہ وہ اسے بچہ کیا دے گی، اسے ہی قتل کروا دے گی۔ جادوگرنی مرتینہ کو بتا گئی تھی کہ اس کا عمل پورا ہو گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ عرب کے مسلمان شکست کھا کر مصر سے بھاگیں گے اور بزنطیہ کے تخت پر اس کا بیٹا ہرکلیوناس بیٹھا ہوگا اور بادشاہی کا تاج اس کے سر پر ہوگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 219 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔